60 ہجری 27 رجب کو امام حسین اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد شہر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور 4 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذی الحجۃ الحرام کو مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اس ڈیسٹینیشن میں امام حسین نے تقریباً 20 جگہوں پر سٹے کیا۔ فرسٹ ڈیسٹینیشن بستان ابن عامر کراس کرنے کے بعد دوسری منزل صفاق پر پہنچے تو آپ کی ملاقات عربی کے ایک مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی جو کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے کوفہ کی سچویشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اے نواسۂ رسول، ان کے دل تو آپ کی فیور میں ہیں مگر ان کے ویپنز آپ کے اگینسٹ ہیں۔ آپ کا تیسرا سٹے ذات عرق نامی سنسان اور ویران جگہ پر ہوا جہاں ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین کے قافلے والوں کو کیمپس لگاتے دیکھا اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ملاقات کی۔ تو دوران گفتگو امام حسین نے اپنا سفر مقصد بتایا اور ساتھ ہی اپنی شہادت کی خبر بھی دی۔ اور امام حسین کا جب چوتھا سٹے حاجز تھا اور اس مقام پر آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا اور امام حسین نے کوفہ والوں کے لیے ایک لیٹر لکھا اور حضرت قیس کے ریفرنس سے وہ خط کو کوفہ والوں کو بھجوایا اور آپ اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ اور آپ کی 5ویں منزل بعض العیون سے آپ کراس کرتے ہوئے 6ٹھی منزل خزیمہ پر کراس کرتے ہوئے جب آپ اپنی 7ویں منزل زرود پر پہنچے تو آپ نے اس کو بھی کراس کرتے ہوئے 8ویں منزل صلیبیہ پر ایک غمناک جگہ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی جگہ پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کے حوالے سے قافلے والوں کو آگاہ کیا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے بھی واپسی کا رخ نہ کیا۔ مشکلات میں اضافہ اور جرنی ڈیفیکلٹ ہوتی رہی کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو امام حسین کے آنے کی خبر مل گئی۔ اس نے اپنے بہادر اور وفادار کمانڈرز حر کو 1000 سولجر پرووائڈ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے بھیجا۔ اور امام حسین اپنی 9ویں منزل زحلا کو کراس کرنے کے بعد 10ویں منزل بطن عقبہ کو کراس کرنے کے بعد 11ویں منزل شراف پر پہنچے اور اس کو کراس کرنے کے بعد اپنی 12ویں منزل سرات پر پہنچے تو آپ کا سامنا حر اور اس کے 1000 سولجر سے ہوا۔ اس صحرا میں حر اور اس کے سولجر کا گرمی سے برا حال تھا اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، اور امام علیہ مقام نے ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ پھر آپ نے ان کے سامنے خطاب فرمایا اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ آپ کے قافلے والوں کے ساتھ حر اور اس کے سپاہیوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ اور آپ کی 3ری منزل قادسیہ، یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ۔ امام حسین کو جانا تو کوفے تھا لیکن آپ نے اپنا رستہ تبدیل فرما لیا، آپ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین اپنی منزل شہادت کی طرف سفر کرتے جا رہے تھے۔ 14ویں منزل مغیثہ اور 15ویں منزل عزیب الحجانات، 16ویں منزل بیدہ، 17ویں منزل ذوحسم کے بعد 18ویں منزل قصر بنی مقاتل پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہاں قیام فرمایا۔ صبح جب امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات تھے۔ آپ کے بیٹے نے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ تو آپ کے شہزادے نے پوچھا، اے ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا، پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ اور امام حسین کا سفر کربلا اپنے اختتام پر تھا اور یہ ساری باتیں ریالٹی میں چینج ہونے والی تھیں جو آپ کے بچپن ہی میں مشہور تھی۔ جب آپ اپنی سیکنڈ لاسٹ ڈیسٹینیشن نینوا پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھوم رہا تھا۔ ابھی آپ نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ آپ کو ایک بڑا صحرائی میدان نظر آیا اور حر بھی ایک بار آپ کے سامنے پھر آ گیا اور اس نے عرض کی، گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط لکھا ہے
کہ جس جگہ پر آپ ہیں آپ کو وہیں روک دیا جائے اور آپ کو ایک ایسی جگہ پر سٹے کروایا جائے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو. اینڈ فائنلی ہز جرنی کیم ٹو اینڈ. اور 2 محرم الحرام کے دن ابن زیاد کے کہنے پر اس کی فوج نے انہیں روک دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا اتنا تو بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. تو ان سپاہیوں نے عرض کی اسے کربلا کہتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قافلے والوں کو بتایا کہ یہی ہماری منزل ہے اور ڈیسٹینیشن، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی ہماری قبریں کھودی جائیں گی. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے روکنے والے حر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور آپ پر اپنی جان قربان کر دی. اور یہی کربلا کا میدان آپ کے سفر کی 20ویں اور آخری منزل تھی. 8 دن بعد آپ پر ظلم و ستم شروع کر دیا گیا، پانی بند کر کے آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا. اور 61 ہجری 10 محرم الحرام کو عاشوراء کے دن گرم ریت پر 3 دن کی بھوک اور پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اور امام حسین کی زبان پر کلمات تھے ردن بقضائک، اے میرے مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، صبرن علی بلائک، تیری طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر صبر کرتا ہوں، تسلیماً بامرک، اور میں تیرے ہر حکم کو تسلیم کرتا ہوں، لا معبود سوا، کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں. سو انا للہ و انا الیہ